على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کے درس میں یہ رب کے سلسلے میں میں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے آپ کو کچھ رب کے حوالے سے کہ رب کے تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک گزارش میں یہ کر لوں کہ میں جو آپ لوگوں کو میں مولانا روم اپنی بات کو ہمیشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا رومی کی زبانی ہو، مجدد الفسانی کی زبانی ہو، یا مفسرین اور اکابرین کے زبانی آپ کو الفاظ بھی وہ پیش کریں۔ اس کی وجہ ایک تو میرے اپنی بے علمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا انتخاب لفظ اور انتخاب جملہ اور انتخاب مضمون، طریقہ سمجھانا اور ان کے الفاظ اور ان کے زبانی ان سے اس الفاظ کا تعلق بننا، وہ باعث فیض اور برکت ہو جائے۔ یہاں تک میرے تجربے میں آیا ہے کہ جو تفاسیر یا مثال جو زبان، اب مثال مولانا کی زبان فارسی ہے، مجدد الفسانی صاحب کی زبان تحریر فارسی ہے، اگر آپ اس کو میں اردو میں بھی اس کو تبدیل کرتے ہیں نا تو وہ مزہ نہیں رہتا۔ ایک قسم کی اس میں پرسنٹیج میں فیوز اور برکات کی کچھ کمی آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ جب اس کو ہم فارسی میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس سے میں ایک آدمی بہت زیادہ اس کو اپنے آواز پہ وہ تھا، وہ ہمیشہ باتھ روم میں گاتا تھا، تو جب وہ باتھ روم میں گاتا تھا تو باتھ روم میں تو آواز گونجتی ہے اور بہت آواز اچھی لگتی ہے، تو وہ کسی دن سب کو کہا کہ میں بڑا اچھا گانا گاتا ہوں، مجھے 12 گانا گایا، اس کا وہ گونجنا تو نہیں تھا، تو لوگوں کو مزہ نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسا بہت میرے ساتھ ہوا کہ مثنوی مجدد صاحب قرآن مجید کے میں نے جب اکیلے میں اپنے ساتھ گونجنے میں آواز اپنا وہ معنی محسوس کیا، جب میں نے آ کے محفل میں بتایا، چونکہ وہ کیفیت نہیں ہے ان کو وہ زبان اس تک منتقل ہونے میں، جب آپ اس کے تفسیر ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا وہ بات نہیں رہتا جو کہ آپ کہ اس کے اپنے وجود کی حقیقت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا ضرور لگتا ہے کہ میں مثنوی سے اس بات کو جس مقصد کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں، اس مقصد کے لیے جو مولانا کے الفاظ ہے، مولانا کی جو ایک مثال آپ کو دیتا ہے، قصہ آپ کو پیش کرتا ہے، وہ چیز تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید میں بھی ہمیشہ کہ یہ جس طرح سے مولانا فرماتے ہیں کہ یا حضرت جامی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا فرماتے مغز قرآن راہم برداشت، ہم نے قرآن کا مغز، اب مغز سے آپ لوگوں کو تو کافی سمجھ آ گیا ہوگا کہ مغز ایک وجود ہے، ایک مغز ہے، ایک چیز کا وجود ہے اور ایک اس کا وجود کا عالم خلق سے تعلق ہوتا ہے، اور مغز کا جو تعلق ہے وہ عالم ارواح سے ہے، یعنی امر سے ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب یہ مولانا کہتا ہے کہ مغز میں نے اٹھا لیا اور وہ چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو عالم خلق والی باتوں کی بات بتا رہا ہے کہ میں نے مغز قرآن را ہمہ برداشتیم پوست را بردیگران انداختیم، ہم نے چھلکا دوسروں کو دے دیا۔ چھلکے سے مراد ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ کے کوئی ایسے جو وہ ایک مثال آپ کو دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی جو کیفیات ہے، جس کیفیات کا تعلق عالم امر سے ہے، میں نے آپ کو ان کی حقیقت نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان حقیقتوں کو دیکھ کر کے جامی نے فرمایا مثنوی ہے، معنوی ہے، مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اور ہمارے آخر زمانے کے ایک علامہ، چونکہ جامی صاحب کو خود حقیقتوں کا پتہ تھا، انہوں نے جب اس حقیقتوں کو یہاں دیکھا کہ انہوں نے عالم امر اور عالم خلق کے کس طرح ترجمانی کی ہے، کس طرح اس کو الگ الگ کر دیا ہے سالکین کے لیے، راہ چلنے والوں کے لیے، تو اس نے کہا کہ یہ تو مغز قرآن ہے، یہ تو واقعاً قرآن ہے فارسی زبان میں۔ لیکن اگر آپ انجینئر صاحب کو دیکھیں
یہ علی مرزا کو دیکھیں، وہ عام کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ مثنوی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ مجدد الفسانی ہے. میں نے خود سنا ہے اس میں. اب حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم لوگ اتنا بھی درنگ نہیں کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انجینئر صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی اگر بیمار ہو جائے تو ہمارا عقل کتنا کام کرتا ہے؟ ہمارا عقل اتنا کام کرتا ہے کہ ہمیں ایک ڈاکٹر تک لے جائے. وہ ڈاکٹر ہمیں کون سی دوائی دیتا ہے، وہ طبیب ہمیں کون سی دوائی دیتا ہے، اس سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمارا علم نہیں ہے. ہمارا عقل اتنا کام کرتا ہے کہ آپ کو وہاں تک لے جائے، آپ کو یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر تک جاؤ. اب وہ ڈاکٹر سرجری سے اس مسئلے کو حل کرتا ہے یا وہ تمام مسائل کو کس وجہ سے حل کرتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر بیمار نہیں ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا نہیں ہے، اور وہ آدمی آپ کو اور وہ خود بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اور آپ سے یہ کہہ دے کہ ڈاکٹری دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے، تو یہ تو اس کی کم علمی اور اس کے استعداد کی کمی اور اس کے جلدی چھلانگ لگانے کی اور ٹپا لگانے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رب جب کہتے ہیں نا، یہ جو ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، یہ بھی رب کا جو لفظ ہے وہ کسی اور کے لیے کیوں استعمال نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ رب تمام اسباب، کیفیات، حقیقتوں کا پیدا کرنے والا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کے شخصیت سے انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اس رب نے اس موقع کے اوپر اس کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تو اصل میں ہم رب کے اس ربوبیت اور اس کمال کا انکار کرتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ آنکھ جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اندھے کے لیے کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اس نے کبھی آنکھ کو وہ دیکھا نہیں ہے. جب ہم یہ مداخلت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وجود اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، تو جب ہم اس وجود کے اس وقت کے وجود کے فوائد کا، کمالات کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت ہم اس کمالات کا انکار کرتے ہیں جو اس نے اس کو بنایا اور اس اپنے سلسلے کو چلایا. آپ نے اس کو مفلوج کر دیا، اس کو سائڈ پہ لگا دیا. کیوں؟ کہ میرے علم کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، میرے سمجھ سے وہ بالاتر ہے. تو وہ جو لوگ اس زمانے میں اس پر چلے، منور ہوئے، فائدہ مند ہوئے، واصل باللہ ہو گئے، اللہ کو پایا، وہ سب کے سب میں نے نفی کر دیا. اسی طرح خلافت میں دیکھیں. اب مثال کے طور پہ یہود نے سب سے پہلے یہ کیا کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس نسل سے ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، وہ ذبیح اللہ نہیں ہے. یہود نے کہا اصل ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فلاں جگہ سے تھی، وہ بھی پتہ نہیں کون تھی، کس طرح تھی. یہی چکر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہو گیا ادھر اسلام میں. تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو نظام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانیوں کے جو وہ سارے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے رب ہونے کے ماتحت اور اس کے تحت جو سلسلہ بنایا رب نے، اس کا سب کا نفی ہو گیا کہ نہیں؟ کس بات کے اوپر؟ کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو اس لیے حضرت اسحاق کو. یہی چیز پھر ہمارے ساتھ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کی صداقت، وہ خلافت نہیں مانتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں مانتا ہوں، یہ سب بناوٹ ہے، یہ سب وہ ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو، رب کو اتنا کمزور، نعوذ باللہ، اتنا نامکمل سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خلافت کا تمام دار و مدار ایک آدمی کے سارے چکروں سے ختم ہو جائے، تو نعوذ باللہ پھر بہتر یہی ہے کہ ہم رب کو رب ہی نہ مان دیں، اس کاموں کو اس کے حوالے ہی نہ کریں. پھر یہ کہہ دے کہ بھائی فلاں آدمی نے اس وقت ڈنڈا اٹھا کے فلاں کام کیا تھا، فلاں آدمی نے اپنے زور بازو پہ وہ کیا تھا. پھر ہم تمام جو کمالات ربوبیت ہے وہ کسی انسان کے حوالے کرتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے کاموں کو بھی لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا.
تو اسی طرح سے جو میں کوشش ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے الفاظ، جملے اور اس کے بعد تمام مضمون، الفاظ بھی وہی ہو اور مضمون بھی وہ جو مولانا نے یا مجدد صاحب نے پیش کیا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مغزیات جو عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ہے اس کا بہت اچھا